عید کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عید کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایسے کچھ کام ہیں جو عید سے پہلے کرنے والے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو عید کی ایک رات پہلے ہم نے کرنے ہیں، پھر کچھ کام ایسے ہیں جو عید کے دنوں کے دوران کریں گے، اور باقی پھر اینڈ کے اوپر عید کے اختتام کے بعد۔ جو عید سے پہلے کرنے والے کام ہیں ان میں جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ساری کلینلینس کریں گے، قبرستانوں کی، مساجد کی، اس کے علاوہ بڑی بڑی جہاں پہ عید کے اجتماعات ہیں وہاں پہ ہم مکمل صفائی کریں گے، وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، اور اس کے علاوہ لائننگ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے ضلع کے اندر، ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ جتنے ضلع کے ہاؤس ہولڈ ہیں ان کا 50% آپ لوگوں نے جو ویسٹ بیگز ہیں وہ پرنٹ کروانے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، لیکن کمشنر صاحب کی اور ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اس کو 50% سے اس کو 80% کیا ہے، اور جو کہ تقریباً 6,80,000 بیگ بنتے ہیں جو ہم نے پرنٹ کروائے ہیں، اور کل سے اس کی ڈسٹریبیوشن کا ڈور ٹو ڈور ہم نے آغاز کر دیا ہوا ہے۔ آج بھی جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ٹیمیں ہر یونین کونسل کے اندر موجود ہیں، اور ہر یونین کونسل کے اندر وہ ساری ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ بات اہم سمجھتا ہوں کہ اس پورے عید کے آپریشن میں ہماری تقریباً 7,000 مین پاور ہوگی، جس میں ہیومن ریسورس، جس میں سینیٹری ورکرز ہوں گے، جس میں ڈرائیورز ہوں گے، ہیلپرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ ٹیکنیشین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تقریباً 2,000 کے قریب مشینری کی آئٹمز ہوں گی، جن میں لوڈر رکشے ہیں، ٹریکٹر ٹرالیز ہیں، ڈمپرز ہیں، ایکسکیویٹرز ہیں۔ تمام مشینری منگوا کے اراؤنڈ ہم 2,000 کے قریب مشینری کے یونٹ ڈپلائی کریں گے پورے ضلع کے اندر، اور وہ عید کے تینوں دن صفائی کریں گے، اور یہ صفائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہم ہر عید کے دن میں آخری علائش اٹھا نہیں لیتے اور آخری شکایت کا ازالہ نہیں کر لیتے۔ جب ہم عید کے تینوں دنوں میں یہ آپریشن کریں گے تو کرتے ہوئے یہ جب ویسٹ جو ہمارے کلیکشن پوائنٹس ہیں ان سے پھر ہماری مشینری جب لے کے جائے گی تو ہم نے ضلع کے اندر 5 مختلف مقامات کے اوپر ہم نے خندقیں بنائی ہیں، ٹرنچز بنائی ہیں، جہاں پہ جا کے یہ سارا ویسٹ ہم ڈمپ کریں گے، اور ہر دن اس کی SOPs کے مطابق اس کو بند کریں گے تاکہ کوئی کسی قسم کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے۔ اس بند کرنے میں ہم اوپر مٹی ڈالیں گے، چونا ڈالیں گے، فینائل ڈالیں گے، اور اس کی کمپیکشن کریں گے۔ ایک دن کا جب آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو ہم اسی طرح سے SOPs کے مطابق اس کو بند کریں گے۔ دوسرے دن جب آپریشن شروع ہوگا تو پھر اسی طرح سے شام کو ڈمپ کریں گے اس کو، اور تیسرے دن جب تک کہ عید کی قربانیاں یہ ساری ختم نہیں ہو جاتی ہم ان کو ختم ہونے کے بعد ساری علائشیں ادھر ڈمپ کر کے تو SOPs کے مطابق اسی طرح سے کور کریں گے۔ عید کے 3 دن گزرنے کے بعد ہم جتنی جگہوں پہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں، کیٹل مارکیٹس لگی ہوئی ہیں، مویشی منڈیاں ہیں، ہم تمام کی تمام منڈیوں کو عید کے 3 دن گزرنے کے بعد اس طرح سے صفائی انشاءاللہ کریں گے کہ جیسے ادھر منڈی پہلے لگی گئی، تو جو ہمارے ضلع میں 4 یا 5 مقامات پر جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں ان کو صفائی ہم اسی طرح سے انشور کریں گے۔ اسی طرح سے عید کی کمپلیشن کے بعد ہم مختلف جو ہمارے روڈز ہیں، گلیاں محلے ہیں، جو ہمارے مین گزرگاہیں ہیں، جو ہمارے کلیکشن پوائنٹ ہم نے ٹیمپریریلی بنائے تھے ان کو ڈس انفیکٹ کریں گے، فینائل کے پانی کے ساتھ ان کو واش کریں گے، ڈس انفیکٹ کریں گے، اور تمام پبلک کے جو گزرنے کے مقامات ہیں وہاں پہ ہم جو ہمارا روز واٹر ہے، عرق گلاب ہے، اس کی ہم سپرے بھی کریں گے۔ تو یہ تھا بریف سا ایک ہمارا جو سارا آپریشن کس طرح سے وہ چلے گا۔ دیکھیں اس میں جو اربن اور رورل کی جو لمٹ ہے نا وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ صرف اربن ایریاز کے اندر سینیٹری ورکر ہوتے تھے، ستھرا پنجاب ہوتا تھا، لیکن لاسٹ عید پہ یہ پریکٹس سٹارٹ ہوئی تھی کہ اب جو دیہاتی علاقے ہیں، دیہاتی علاقوں میں بھی سینیٹری ورکرز جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔
تو ہر یونین کونسل کا ایز پر پاپولیشن ایز پر سائز سینیٹری ورکر اویلیبل ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ گاؤں گاؤں محلے محلے میں جا کے اس کی صفائی کریں. اب ہر گاؤں میں زیادہ سے زیادہ دو تین اجتماعی قربانی کی جگہیں ہوتی ہیں, تو وہ تو لازمی وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ ڈپیوٹ ہوگا اور وہاں سے علائشیں اٹھائے گا. تو یہ جو آپ نے اڈا آباد محسن کی بات کی ہے, یا لٹ سے کیا مخدوم رشید ہے, یا ایسے قادر پراں ہے, لاڑ ہے, بستی ملوک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں ہمارے, تو ان پہ ستھرا پنجاب کی پریزنس ہے, یہاں پہ موجودگی ہے اور ستھرا پنجاب اس کے لیے رسپانسبل ہے. اس کی صفائی ایسے ہی کریں گے جیسے ہم یہاں پہ شاہ رکن عالم کرتے ہیں, یا جیسے ہم یہ آرٹس کونسل پارک کے آس پاس کے علاقوں میں کریں گے. تو رورل اور اربن کی ڈیوائڈ نا کافی حد تک کم ہو چکی ہے. اس میں میں جیسے عرض کیا نا کہ پہلے بریف کی ہے کہ جو ہم علائشیں کریں گے ان کے لیے ہم نے ٹرنچز بنانی ہے, خندقیں کھودنی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ جہاں جہاں پہ پورے ضلع میں 5 مقامات ہیں, ہم وہاں پہ ٹرنچز بنائیں گے, گڑھے کھودیں گے, بہت گہرے گڑھے کھودیں گے, ان کے اندر ان کو ڈالیں گے, پھر اوپر چونے سے مٹی سے ان کو کور کر کے ان کو کمپیکٹ کریں گے. عید کے 3 دن اسی طرح سے ہم کریں گے, اور عید کے لاسٹ دن ہم انشور کریں گے کہ یہ سطح جو ہے نا وہ اس کے برابر ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ نہ علائش کی کوئی اسمیل آئے گی اور نہ ہی کوئی جانور علائش کے اوپر بیٹھنے کا کوئی موقع ملے گا. اس دفعہ جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے نا, ہمارا ایسٹیمیٹ تو یہ ہے کہ کوئی 3 لاکھ نا 3-3.25 لاکھ کے قریب نا قربانی ہوگی, لیکن جو ہماری پریپریشن ہے وہ 6 لاکھ پلس کی ہے. اور جو ایڈیشنل ایچ آر ہم نے لگائی ہے, ویسے تو ایچ آر ہماری کو 8,000 ٹوٹل ایچ آر ہے, جو ایڈیشنل ایچ آر ہے وہ 1100 ہے اس دفعہ. اور جو ہماری مشینری ہے, مشینری یعنی کہ جس میں لوڈر, ڈمپر, رکشہ یہ سب ملا کے مشینری ٹوٹل ہماری جو ہے وہ تقریباً 1,800 ہے. اور اس 1,800 میں جو ایڈیشنل مشینری ہے وہ 555 کے قریب, یعنی کہ 550 کے قریب ایڈیشنل مشینری اس دفعہ لگائی گئی ہے. 5-6 چیزیں ہیں جس پہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے سیکشن 4 لگایا ہے, پورے پنجاب میں لگایا ہے ہوم سیکشن 4, اور جس پہ پابندی ہے پورے پنجاب میں. ان میں ایک یہ نہر یا ڈیم یا نالا اس کے اندر نہانا, اس پہ سیکشن 4 ہے. سری پائے کو باہر گلی میں آ کے اس کو جلانا, اس کو بھوننا, اس پہ سیکشن 4 ہے. علائشوں کو باہر گلی میں پھینکنا, یہ ایک سیکشن 4 کے تحت جرم ہے. تو گھر کے اندر آپ اپنی 4 دیواری کے اندر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بے شک کریں, لیکن یہ باہر جو مین روڈ کے اندر, گلی کے اندر, محلے کے اندر, یا دوسروں کو آ کے تنگ کرنا, اسے تکلیف دینا, اس پہ سیکشن 4 ہے. آپ 4 دیواری کے اندر جو کر رہے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. کہ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے, ٹوٹ جائے, تو اس کی جگہ اس کو ریپلینش کیا جا سکے. لیکن عید کے اوپر اسپیشل جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ جتنی اس طرح کی کوئی اکوپمنٹ ریپیریبل ہے وہ ریپیئر بھی ہو گئی ہوئی ہے, کل تک انشاءاللہ ریڈی بھی ہوگی, اور کل تک ہم ان کو آن روڈ کر کے کل ایک فلیگ مارچ بھی ایک تھوڑا چھوٹا سا ہم کریں گے, اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے. دیکھیں اگر اتنی اویئرنیس کے باوجود, کیونکہ ستھرا پنجاب نے نا اس دفعہ انٹریکشن کیا ہے اپنا امام مسجد کے ساتھ, پورے ڈسٹرکٹ کے امام مساجد جو امام مسجد ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے, ان کو اے سی صاحبان نے انوائٹ کیا اور اے سی صاحبان نے ان کو بریف کیا. سیکنڈ کیٹیگری میں ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بریف کیا. تھرڈ اس میں ہم جتنے میڈیا والے ہیں ان کو ہم نے بریف کیا. پھر ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دے رہے ہیں, اویئرنیس کمپین بھی چلا رہے ہیں کہ یہ جو علائشیں ہیں ان علائشوں کو گلی میں پھینکنا جرم ہے, آپ نے گلی میں نہیں پھینکنا. اور یہ جو ستھرا پنجاب کے جو بیگز ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں, آپ ان کو لیں, اس کے اندر علائشوں کو بند کریں اور آپ رکھ دیں, آپ کے گھر سے ستھرا پنجاب والے خود کلیکٹ کریں گے. اس کے باوجود اگر کوئی شہری ان علائشوں کو باہر گلی میں پھینکتا ہے تو اس پہ 50,000 روپے تک کا جرمانہ جو ہے نا گورنمنٹ نے لگانے کا فیصلہ کیا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اس طرح کا جرمانہ کم سے کم لگے اور صفائی اس سے پہلے ہو جائے. لیکن اگر کوئی شہری جو ہے نا کوآپریٹ نہیں کرتا, تنگ کرتا ہے اس میں, اور اویئرنیس ہونے کے باوجود یہ کرائم کمٹ کرتا ہے, تو پھر اپ ٹو 50,000 اس پہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کا ایک جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس میں ہمارا ساتھ دینا ہے, اور سوسائٹی کے اندر جتنی اویئرنیس آپ کریٹ کر سکتے ہیں وہ اویئرنیس کریٹ کرنے میں ستھرا پنجاب کا ساتھ دیں. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو علائشیں ہیں کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے, لوگوں کو بتائیں کہ اپنی گلی محلے کو کیسے صاف رکھنا ہے اور کیسے صاف کروانا ہے آپ نے ستھرا پنجاب سے. تو اس میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنے میں ستھرا پنجاب کا آپ لوگ ساتھ دیں.